نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ بیس ختم کر کے تھوڑی سادی نارمل آواز رکھیں۔ حاضرین مجلس، سامعین و سامعات، کتاب اللہ کے ساتھ آپ لوگوں کا ایک سفر مکمل ہوا۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس دور میں جب دنیا نفسا نفسی کے عالم میں اور مادہ پرستی کی اس دوڑ میں شریک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق سے نوازا اور آپ نے آسمانوں سے اتاری ہوئی منزل من اللہ کتاب، رب کا کلام، اللہ کی وحی، اس کو پڑھا بھی سمجھا بھی۔ میرا رب عمل کی توفیق دے۔ کتاب اللہ کو سب سے زیادہ جو پیش کیا جاتا ہے وہ فضائل میں پیش کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں پوری دنیا میں کوئی کلمہ گو ایسا نہیں ہے جو کتاب اللہ کی فضیلت کا انکار کرنے والا ہو، سبھی مانتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ کتاب عمل تھی، یہ دل بدلتی ہے، یہ دنیا بدلتی ہے، یہ حالات بدلتی ہے اور یہ احوال پہ پوری گرفت رکھتی ہے۔ تو پریکٹیکل لائف کو میں نے کس طریقے سے دیکھنا ہے، یہ ہماری آج کی ملاقات کا انشاءاللہ عنوان رہے گا۔ کتاب اللہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ 1458 برس ہو گئے اس کو نازل ہوتے ہوئے، جب اس کا آغاز ہوا تھا 1445 ہجری ہے، 13 سال مکی دور کے بیچ میں شامل کریں تو 1458 برس قبل اس کا آغاز ہوا تھا۔ اس کتاب کے اندر ایک سب سے جو بڑی خوبی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قوموں کو اس طرز عمل کی رہنمائی پیش کرتی ہے جس کو کاٹا تو جا سکتا ہے، اکھاڑا نہیں جا سکتا، سدا قائم دائم بہار۔ کچھ درخت آپ نے دیکھے ہیں کہ وہ خزاں میں بھی اپنے پتے نہیں گراتے۔ یہ کتاب وہ ہے کہ ہر طرح کے موسموں کو فیس کرتی ہے، ہر طرح کے حالات کو فیس کرتی ہے، مگر جو کہتی ہے کمال کہتی ہے، جو بولتی ہے وہ تول کے دکھاتی ہے۔ مثال لیجیے، اس وقت دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے۔ کچھ لوگ صرف دین 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 کر رہے ہیں اور کچھ لوگ صرف دنیا دنیا دنیا۔ کیا دونوں کامیاب ہیں؟ دونوں صحیح ہیں؟ جواب آیا نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ قرآن مجید کی یہ تعلیم آج بھی قائم اور دائم ہے کہ کامیاب وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کے سب سے حسین، جمیل، اچھا اور بہترین ڈھونڈے۔ یا رہبانیت نہیں اختیار کرنی، یا صرف صوفی اللہ ہو بن کے گزارا نہیں ہوگا۔ پیٹ لگا ہے، اس نے مانگنا ہے۔ ضروریات زندگی ہیں، اللہ نے تقاضوں میں رکھ دی ہیں، تو کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ دنیا میں جو بھی ہے لو، لیکن حسن کے ساتھ، وقار کے ساتھ، جمال کے ساتھ۔ اللہ جی وہ کیا ہے؟ وہ حلت اور حرمت ہے۔ آپ صرف اتنا چیک کر لیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور اپنے کاروبار کے اندر، جاب کے اندر جو بھی آپ کر رہے ہیں، صرف اتنا دیکھ لیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ ہم آپ کی اس کمائی کو برکت والا بنا دیں گے، عزت والا بنا دیں گے، اور آپ کا لقمہ پاکیزہ کر دیں گے۔ اے طائر لا ہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ جو لقمے کھا کے ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے تو پھر ان لقموں کا فائدہ نہیں۔ تو
قرآن مجید پہلے ہماری دنیا دیکھتا ہے. ہم نے اس دنیا میں رہ کے تیاری کرنی ہے. یہی کھیتی ہے، یہی مزرعہ ہے، یہی ہم نے بونا ہے، اور اس کو کاٹنا ہم نے کہاں ہے؟ موت کے بعد اگلے جہانوں میں. کیونکہ دنیا کی ساری کتابیں خاموش ہیں کہ ہم جہاں سے آئے ہیں وہ پیچھے کتنے جہان ہیں. یہ کتاب اللہ صرف بتاتی ہے، باقی تقریباً جتنی بھی یونیورسٹیاں پڑھا رہی ہیں وہ چپ ہیں. یونیورسٹی کا لفظ یونیورس سے ہے، اور یونیورس کائنات کو کہتے ہیں. کائنات میں کیا کچھ ہے؟ کتاب اللہ نے بتایا کہ ہم پہلے جہان عدم میں تھے، کوئی تھا جو ہمیں وہاں جانتا تھا، اس عدم سے اس نے ہمیں وجود کا جہان دیا. کوئی ہے جو ہمیں جانتا ہے. پھر وہ ہمارا وجود بکھرا ہوا تھا، 4 جگہ سے اس نے ہمارا خمیر اٹھایا ہے. ہم مٹی میں تھے، پوری دنیا مل کے ابھی تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں کر سکی کہ میں مٹی کی چٹکی لے کے کسی کی ہتھیلی پہ رکھوں. کوئی عامل، کوئی نجومی، کوئی بزرگ، کوئی سائنسدان، کوئی ہستی یہ بتا سکے کہ یہاں سے فلاں شخص پیدا ہوا ہے یا ہوگا. یہ صرف اللہ کو پتا ہوتا ہے. قرآن مجید جو خبر دیتا ہے 100% صحیح دیتا ہے، صرف ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے. میں اس کی یہی مثال دے دوں. ایک شخص ہے، بچہ ہے، وہ پیدا سیالکوٹ میں ہوا تھا، پڑھتا وہ گجرانوالہ میں رہا تھا، تعلیم کہیں اس نے اور مکمل کی. پھر لاہور کے اندر آج سے تقریباً 3 دن پہلے 23 مارچ کو ایک بم دھماکہ ہوا تھا وطن عزیز میں، اس میں وہ زخمی ہوا. پھر وہ ریاض جا کر کے علاج ہوتا رہا، اور 30 مارچ کو فجر کے وقت وفات ہوتی ہے، اور تدفین بقیع میں ہوتی ہے. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اب دنیا میں کون جانتا تھا کہ جو بچہ سیالکوٹ میں پیدا ہو رہا ہے اس کا خمیر اللہ وہ مدینہ کی بقیع سے اٹھا رہا ہے. تو مٹیوں کے جہان میں وہ جاننے والا، پانیوں کے جہان میں ہر چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا ہے. تو ہمارے باپ نے جو بھی پانی کا گھونٹ پیا اس کا ست وہاں چلا گیا. مٹی سے جو کچھ اگ کے آیا کھایا، اس کا خلاصہ باپ کی ریڑھ کی ہڈی کے مورا نمبر 4-5 میں سٹاک ہوتا رہا. اسی طرح آگ پہ گرما کے، تپش دے کے، ہیٹ پہنچا کے اس جہان میں بھی رب نے رکھا. اور ہمارا ٹمپریچر آج اگر 98 پہ فکس کیا ہے تو اللہ نے کیا ہے. اسی طرح ہواؤں کے جہان میں، ان جہانوں سے نکال کے باپ کی پشت میں ماں کی سینے کی ہڈی نمبر، یہ جو اللہ نے اس کو بولا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. یہ ترائب 11 اور 12 نمبر ہڈی ماں کی سینے کی، ہم یہاں پہ رہیں اس جہان میں. پھر ان دونوں کو پراپر چینل ملا کے، نکاح کروا کے، گواہ لگا کے، جائز طریقے سے ملوا کے، ماں کے پیٹ میں پہنچا کے، نطفہ امشاج بنا کے، پھر اس کو بوٹی خون کی بنا کے، پھر اس کے بعد اس کو مضغہ جیسے چیغم چبائی ہوئی ہوتی ہے وہ بنا کے، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کے، پھر اس کے اندر پورے سسٹم پیدا کر کے، اوپر جو ہے پلستر ہمارے گوشت کا کر کے، جلد چڑھا کے، پھر اس کو روح کا کرنٹ دے کے، جس رب نے اتنے جہانوں میں سے نکال کے ہمیں اس 15ویں جہان میں بھیجا ہے. 14 جہان ہم پیچھے گزر چکے ہیں، یہ 15واں جہان ہے. 14 جہان اگی آپ پہ پڑے. یہ جو آگے جہان ہے ان کے اوپر شاید یونیورسٹیاں ڈسکس نہیں کرتی، اور اگر کرتی ہیں تو لڑائی کی حد تک، اختلافات کی حد تک، شکوک و شبہات کی حد تک. یہ صرف قرآن مجید ہے جو ہمیں بتائے گا کہ بیماری کے جہان میں آپ نے کیا کرنا ہے، سکرات کا جہان لگے گا کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد موت کا جہان ہے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ کا تغسیل کا جہان ہے، نہانے کا اور تکفین کا، اس کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، پھر اس کے بعد جنازے کا جہان ہے، پھر جو ہے وہ تدفین کا جہان ہے، پھر تنہائی اور قبر کا جہان ہے، حساب و کتاب کا جہان ہے، پھر اس کے بعد ایک وقت آنا ہے آپ کو اٹھایا جانا ہے، وہ نشر کا جہان، پھر حشر کا جہان، پھر اس کے بعد حساب و کتاب کا جہان، اللہ کے ہاں دائیں اور بائیں ہاتھ میں عمل نامے ملنے کا جہان، پھر جہنم اور جنت. ان جہانوں میں سے آپ نے اپنے آپ کو کیسے اچھائی کی طرف لے کے جانا ہے. تو یہ کام ہم نے دنیا میں کرنا ہے. تو دنیا میں رہ کے جو چیز سمجھنے والی ہے،
قرآن مجید آپ نے پڑھ لیا ماشاءاللہ، دورہ ہو گیا، تکمیل ہو گئی، اللہ مبارک کرے۔ اس میں سے جو لینے والی چیز ہے، پہلے میں مثال لوں گا عملی زندگی کی۔ آپ لوگوں نے قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے زندگی گزار دی ہوگی۔ قرآن مجید ایک سوال کرتا ہے، یسألونک عن المحیض۔ چونکہ بیٹیوں کی مجلس ہے تو میں اس حوالے سے ذرا فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ لوگ آپ سے سوال کرنے آئے ہیں کہ عورت کے ایام خاص کا میٹر کیا ہے۔ بڑے پردے میں رہ کے اللہ نے یہ سوال ذکر کیا ہے، چونکہ پردے کا معاملہ تھا۔ اللہ نے جو جواب دیا ہے وہ سوچنے کے قابل ہے۔ ہم نے اس کا ترجمہ بھی پڑھا، نمبر بھی لے لیے، امتحان بھی دے لیا، لیکن ہم پریکٹیکل میں سارے لوگ فیل ہیں۔ قرآن مجید جواب دیتا ہے کل ہوا اذن۔ یہ نکرہ ڈبل اوپر جو ہے نا زبر لگی ہوئی ہے، جس کو ہم تنوین کہتے ہیں، کہ یہ ایک عجیب و غریب نہ سمجھ آنے والی گندگی بھی ہے اور بیماری بھی ہے اور تکلیف بھی ہے، تینوں معنی اس کے ہیں۔ یہ گندگی بھی ہے، یہ بیماری بھی ہے اور یہ تکلیف بھی ہے۔ اچھا، یہ کہہ کے جو جملہ اللہ نے سمجھایا تھا، ہمیں کیوں نہیں سمجھ آیا؟ وہ نماز جو زندگی میں رب نے کبھی معاف کی نہیں ہے، حالت جنگ میں بھی پیغمبروں کو نماز معاف نہیں تھی، سفر حضر میں ضروری ہے۔ ایک نماز جان بوجھ کے جو بندہ چھوڑ دیتا ہے، اہل علم کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے، ائمہ فقہا، محدثین، اصحاب اس کے اوپر متفق ہے۔ اچھا جی، یہ بیماری ہے، یہ تکلیف ہے، تو اللہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں اس کی جتنے دن تکلیف ہے میں فرض نماز ہی ختم کر دیتا ہوں، میں نے ڈیوٹی اٹھا لی۔ روزے ہیں تو میں نے انہیں آلٹرنیٹ تبدیل کر دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ آیت پڑھ کے کتنے گھروں میں بیٹی کو، بہن کو، بہو کو، بیوی کو سہولت دی گئی کہ جو گھر کی ڈیوٹیز ہیں، جو کام کاج ہیں، جو اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، جو اس کے اوپر بوجھ ہیں، جو برڈنز ہیں، کبھی ہم نے کم کیے؟ چلے عام لوگوں کو تو چھوڑے، ان کو سمجھ نہیں تھی، شیوخ الحدیث کے گھر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ ان دنوں میں اس بیٹی کی ڈیوٹی آف کر دی گئی ہو، متبادل کسی کو دے دی گئی ہو کہ کل آج آپ یہ لے لیں۔ میں مثلا جس ادارے میں ہوں، میرے ساتھ ہیں کچھ دوست احباب ہیں، اسی طرح میل فیمیل ہیں، تو ان کو پرابلم آتی ہے تو ہم ان کے ڈیوٹیز کو اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ کل کو اللہ نہ کرے کوئی ہمارے ساتھ بنتا ہے تو وہ لے لیتے ہیں۔ میں نے آج تک کسی گھر میں یہ خبر نہیں سنی کہ ان دنوں میں ماں پر، بہن پر، بیوی پر، بیٹی پر یا بہو پر یہ وزن کم کیا گیا ہو۔ انہیں وہی کام کرنا ہوتا ہے، ویسے ہی ساری ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں۔ آپ یہ کر کے دیکھیں اور پھر گھر کے آدھے جھگڑے ختم نہ ہو جائیں تو مجھے کہیے گا۔ اگر ساس احساس کر لے اپنی بہو کا، بہن احساس کر لے بہن کا، ماں احساس کر لے بیٹی کا، بیٹی احساس کر لے ماں کا، کہ ان دنوں کے اندر آپ نے کچھ نہیں کرنا، بیڈ ریسٹ کریں۔ جب رب نے نماز معاف کر دی ہے، جب رب نے روزہ جو ہے آپ کو کہا کہ چھوڑ دیں، تو پھر آپ یہ کام بھی چھوڑ دیں۔ مگر ایسے نہیں ہوا۔ تو قرآن لفظوں میں پڑھ کے فضیلت تو ہم نے لے لی کہ 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن اس سے جو رزلٹ ملنا تھا وہ ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری مثال لیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قوم پوچھتی ہے یسألونک ماذا ینفقون، کیا خرچ کریں؟ یہ ہمارے ہر گھر کا ڈیلی سوال ہے کہ کیا پکائیں، آج کیا بنائیں۔ مرد حضرات کی عادت ہے کہ جاتے جاتے جاب پہ جانا ہوتا ہے، کام پہ جانا ہوتا ہے، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے متعلقہ سوال نہیں ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے، جو مرضی پکا لیں۔ بیگم جاتے جاتے کہتی ہے بینگن پکا لیں، کہتے نہیں نہیں نہیں، وہ میرا دل نہیں کرتا، بینگن نہیں بنائے۔ بھئی پھر اسی لیے تو کہا ہے نا، بتا دیں۔ سوال تھا یسألونک ماذا ینفقون، پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، کسی کو دینا ہے تو خرچ کیا کریں؟ اللہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ حق تو یہ بنتا تھا بتایا جائے کہ سونا خرچ کریں، چاندی خرچ کریں، یہ درہم و دینار خرچ کریں، یہ خرچ کریں، وہ خرچ کریں۔ اللہ نے ایسا کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کہتے ہیں کل ما انفقتم من خیر، قرآن کو سمجھیے ذرا لفظوں کو، جو بھی خرچ کرو چلے گا، فللوالدین، لیکن کن کو پہلے دینا ہے؟ سب سے پہلے امی ابو کو، بوڑھے والدین کو، ان کے ہاتھ پہ لا کر کے رکھیں تنخواہ، جتنے بھی آپ کماتے ہیں
سر میری تو تنخواہ ہی بڑی کم ہے، میں تو مزدور بندہ ہوں، میری 20,000 تنخواہ ہے، 3,000 فور مین کاٹ لیتا ہے، 17,000 مجھ کو ملتی ہے، اس میں کیا کروں؟ میں بیوی بچوں کو دوں یا ماں باپ کو دوں؟ میں تو ان کی ایک دوائی کا ایک پتا نہیں لا سکتا۔ بھائی کوئی بات نہیں، سیدھے جا کے رکھ ماں باپ کے ہاتھ پہ۔ اتنے ماں باپ بھی ظالم نہیں ہوتے، ممکن ہے کوئی 500 1,000 ساتھ ڈال کے آپ کو پکڑا دے، لیکن اس سے جو دل راضی ہوں گے، جو ٹھنڈک پڑے گی، جو سکون ملے گا، جو ایک طریقہ کار ہے، یہ کبھی ہم کر کے دیکھیں تو ہماری سوسائٹی میں بڑا ایزی ہو جائے۔ یہ والدین کو کبھی اولڈ ہاؤس نہ جانا پڑے، ان سے کبھی جان نہ چھڑانی پڑے۔ تو یہ محبتیں سکھائی ہیں قرآن نے، اس کی تعلیم جاندار ہے اور اس کے قدم مضبوط ہیں۔ اس سے اگلی مثال لیتے ہیں، ہم نے دنیا کا حسن بھی لینا ہے اور آخرت کا بھی۔ میں چونکہ دونوں اداروں سے تعلق رکھتا ہوں، دنیاوی اور دینی دونوں سے، تو اگر اس کا کمبینیشن اور حسین امتزاج ہو جائے تو یہ قرآن کا مقصود ہے۔ ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا ہے۔ دنیاوی اداروں والے سمجھتے ہیں کہ یہ صرف قرآن کے حافظ ہیں، ان کو پتہ کسی چیز کا نہیں ہے، یہ بالکل لم یبج ہیں، بس ایسے قرآن پڑھ لیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں، نعت و نظموں پہ گزارا ہے، عملی لائف میں ان کا کوئی کردار نہیں۔ اور ان کو پوچھیں تو یہ کہتے ہیں یہ سارے بس نہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ ان کی زندگی فرعونوں والی، قارونوں والی، حمانوں والی، ابو جہلوں والی، ابو لہبوں والی، وہ اس طرح کی، وہ عتبہ ولید شیبہ والی ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بھائی سمجھیے، پہلے میں دینداروں کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہاں رہتے ہو، تمہیں پیٹ کے لیے لقمے کی ضرورت ہے، لقموں کا تعلق کسی خاص سبجیکٹ کے ساتھ ہے۔ آپ نے زراعت کے ذریعے، کاشتکاری کے ذریعے کیسے چیزوں کو حاصل کرنا ہے کہ جو خوراک بنے، اس خوراک کے علوم کے لیے موسموں کا علم، حالات کا علم، زمین کا نالج، آپ کو یقیناً جغرافیے کی طرف بھی جانا پڑے گا، آپ کو ایگریکلچر کی طرف بھی جانا پڑے گا، آپ کو یہاں کی کیمسٹری سمجھنی پڑے گی، آپ کو اس کے جتنے علوم ہیں وہ سارے زوالوجی کے متعلقہ، درختوں کے متعلقہ، اشجار کے متعلقہ، فصلوں کے متعلق، آپ کو بیج کے متعلق پڑھنا پڑے گا۔ اگر سارے مدرسے میں بیٹھ گئے اور مسجد میں آ کے، تو یہ کام کون کرے گا؟ لہٰذا ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا، لیکن ان لوگوں کو اتنا علم ہو کہ میری کاشتکاری میں، میری خرید و فروخت میں، میری منڈی میں، میرے بزنس میں، میرے تجارت میں یہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، میں اتنا سیکھ لوں۔ وہ آئے، کوئی 2 کلاسیں لے، ایک آدھا دورہ کرے، اس کا بنیادی نالج دین کا لے کہ میرے لیے کیا بیجنا کاشت کرنا حلال ہے، میں پوست کاشت کرنا چاہتا ہوں، کر سکتے ہیں۔ میں اس کی فصل لینا چاہتا ہوں، لے سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایک خاص چیز ہے، وہ میرے لیے لینا چونکہ نشہ آور ہے، اتنی میرے لیے حرام ہے، میں اس سے بچوں گا۔ تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اسی طرح آگے چلیے، ہمیں ضرورت ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ ہمیں بلڈنگ میں رہنا ہے، موسموں سے بچنا ہے۔ اب بلڈنگ کون بنائے گا؟ مستری بنائے گا، انجینئر بنائے گا، نقشہ بنانے والا۔ اگر یہ ساری زندگی مدرسے میں بیٹھا رہے تو یہ میگا پروجیکٹس پہ کام کون کرے گا؟ یہ بڑی بڑی سڑکیں، یہ پل، یہ پلازے، یہ دنیا بھر کی بلڈنگیں اور ضروریات زندگی، تو لازمی ہے کہ میں یہاں پہ اس شعبے کو بھی دیکھوں، اور قرآن اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اگر صرف سورہ شمس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها۔ پوری دنیا میں آج تلک انجینئرنگ کے اندر اتنا ابھی کمال نہیں پیدا ہو سکا۔ ہماری انجینئرنگ حیران کھڑی ہے کہ وہ مصر کے اہرام بنے کیسے، پتھر وہاں پہ پہنچائے کیسے، اور وہ جو مدائن صالح کے اندر بلڈنگیں بنی تھی پہاڑوں کو کاٹ کے، 360 اینگل سے بھی ہوا انٹری مارے تو ہوا پریشر نہیں بنا سکتی۔ اتنے پڑھے لکھے لوگ، کیونکہ اس سے پہلے قوم عاد کو اللہ نے ہوا کے ذریعے ہلاک کیا تھا۔ تو آپ پڑھیں، یہ میتھ پڑھیں، جیومیٹری پڑھیں، کون روکتا ہے، لیکن ساتھ میں کتاب اللہ کا بھی علم رکھیں کہ آپ کا رب اس دنیا میں، یہ چیزیں ختم ہو جانی ہیں، کاشتکاری نہیں رہنی، ایک دن آپ نے قبرستان میں چلے جانا ہے۔ یہ جتنے مرضی آپ بڑے انجینئر بن جائیں، آپ اپنے باپ کی قبر کے اندر کوئی وینٹیلیشن کے لیے آج تک ونڈو نہیں دے سکے۔ وہاں کی ونڈو کیا ہے، وہاں پر کیا چاہیے، اس کے لیے آپ کو تھوڑا قرآن کے ساتھ 24 گھنٹوں میں زیادہ نہیں، 1 گھنٹہ نکال لیں،
کہیں اکیڈمی جوائن کر لیں، ضروری اتنا علم پڑھ لیں، کیونکہ جب موت آنی ہے تو آپ کی انجینئرنگ کی ڈگری گھر پڑی رہنی ہے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں رہنی، جیسے آپ کے شناختی کارڈ کی ویلیو نہیں رہنی۔ آئیڈینٹیفیکیشن آپ کی یہ ہے کہ آپ کا اس وقت ڈیتھ سرٹیفکیٹ بن گئی ہے، آپ زندہ لوگوں میں شمار نہیں ہیں، سب چینج ہونے جا رہا ہے۔ تو وہاں جو آپ کے کام آنا ہے وہ یقیناً قرآنی تعلیمات نے، کہ قبر میں اللہ نہ کرے اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو آپ اسے حل کرے سکیں۔ اچھا، آپ نے کیمسٹری کا سبجیکٹ رکھا ہے، آپ نے میڈیسن پڑھنی ہے، دنیا کو اس کی ضرورت ہے، بیماریاں ہیں تو پڑھیں، کون روکتا ہے، بہترین ڈاکٹر بنے اور اس کے جتنے شعبے ہیں اس میں جائیں، سرجن بنے، فزیشین بنے، لوگوں کو اسپیشلسٹ ہونے کے حوالے سے اپنی جتنی خدمات ہیں وہ دیں، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ مسجد اور مدرسے میں سارے بٹھا کے گزارا نہیں ہوگا، ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، دیسی پیتھی، یہ جتنی ہیں ان کے اوپر کمانڈ ہونی چاہیے، اور یہی قرآن چاہتا ہے، مہارت اختیار کرو۔ اللہ رب العزت نے اس کے تذکرے قرآن مجید میں کیمسٹری کے سبجیکٹ کو بڑی جگہ چھیڑا ہے۔ میرا آج اتنا وقت نہیں کہ میں اس کو ڈیٹیل میں لے کے جاؤں، لیکن ایک ڈاکٹر، اس کی اتنی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ میں پتہ کروں جب میں مر گیا تو سکرات کے وقت کوئی میرا بیٹا، کوئی ڈاکٹر میرے اس تکلیف کو کم کر سکے گا۔ میں نے الائیڈ ہاسپٹل کی دونوں ایمرجنسیوں میں، سول ہاسپٹل کی، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بڑے بڑے ڈاکٹر سے یہ رابطہ پوچھا ہے کہ جب مریض آخری لمحات میں آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ جی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ٹل جائے، کسی اور ہاسپٹل لے جائے، یہ ہمارے کھاتے نہیں پڑے۔ میں نے کہا جی آپ کے پاس کوئی انجیکشن نہیں اس کو سکون دے سکتے؟ کہتے ہیں جی صرف موت کا دے سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہمیں اپنے بھی آخرت کا ڈر ہوتا ہے، ہمیں بھی فکر لگی ہوتی ہے۔ پھر مجھے وہ حکیم الامت یاد آیا جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، ان لمحات کا سب سے بہترین نسخہ اگر ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے، جسے ہم لیٹ کر دیتے ہیں، چارپائی کو اٹھاتے ہوئے پڑھتے ہیں، حالانکہ جب سکرات کے اندر ہمارا کوئی عزیز ہو تو اس وقت اس کو کلمہ پڑھنا، فمن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ روح کے نکلنے بھی آسانی کرتے ہیں، موت کی سکرات میں بھی آسانی کرتے ہیں، اور جسے یہ نصیب ہو گیا اللہ اس کے لیے سیدھی جنت بھی لکھ دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہماری انجینئرنگ کا ایک شعبہ ہے جس کے اندر ہم یہ پاور کا کام کرتے ہیں۔ یہ بلڈنگ بنی، آپ دیکھیں، ہمیں فین چلانے ہیں، ہمیں لائٹس چلانی ہے، ہمیں یہاں بہت کچھ جو ہے وہ کرنا ہے۔ کیجئے، کس نے روکا ہے؟ اپنے بچوں کو پڑھائیے، بنائیے اور ان کو آگے بڑھائیے، ان کو مزید آگے لے کے جائیے۔ سارے بچے مدرسے میں رہیں گے تو گزارا نہیں ہوگا، لیکن مدارس میں بھی ایسے بچے ہوں کہ جو تیار ہو کے اس کو بتا سکیں کہ اگر باپ مر گیا تو یہ باپ کی قبر میں زیرو کا بلب نہیں دے سکتا۔ دیکھا ہے آپ نے قبرستان میں یہ تو ہے کہ باہر لائٹس ہیں، اندر لائٹس کا اہتمام الیکٹریشین کو خود کر کے جانا ہوگا، کیونکہ یہ سارا سیٹ اپ یہاں رہ جانا ہے۔ تو کیا قرآن مجید عملی دعوت نہیں دے رہا کہ کچھ کر لیں؟ بتا رہا ہے، کیا بتایا؟ الصلاۃ نور، یہ جو ہم مسجد میں 5 ٹائم آتے ہیں نا، بلایا جاتا ہے، یاد رہے اللہ چاہتے تو ہمیں خود بھی بھیج سکتے تھے، زبردستی ہم آ سکتے تھے۔ پوری مخلوق کو اللہ صرف ایک دفعہ حکم دیتے ہیں، کن کہا ہے، بادل چل رہے ہیں، کن بولا ہے، ستارے حرکت میں ہیں، کن بولا ہے، سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے، کن بولا ہے، چاند اپنے جو ہے وہ منازل میں ہے، ہر چیز جو ہے ایک دفعہ۔ صرف انسان ہے جسے دن میں 5 مرتبہ اللہ کو کہنا پڑتا ہے، بلانا پڑتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ میرے بندے آ جا۔ 24 گھنٹوں میں جو میں نے تمہیں دیے ہیں ان میں سے کچھ ٹائم خود کو بھی دے لے اور مجھے بھی دے لے، تیرے آگے کام آئے گا۔ اچھا جی، ہو گیا، اب مجھے کیا کرنا ہے پریکٹیکل لائف میں؟ اچھا، مجھے آج کمپیوٹر کا دور ہے، زمانہ ہی ایسا ہے، ہر بندہ اس سے جڑا ہوا ہے، ہر شعبہ اس سے جڑا ہوا ہے، تو میں نہ پڑھوں؟ ممکن ہے مسجد مدرسے والے آپ کو کہہ دیں چھوڑیں جی اس میں کیا ہے، نہیں میرے بھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور جو کمپیوٹر میں ہے میرے پاس اسٹوڈنٹ آ رہا ہے وہ ICS میں ہے، آگے چل رہا ہے، پھر اس کے متعلقہ جو ہے وہ بہت ڈیپلی آگے جاتا ہے، تو میں اس بچے کو ساتھ یہ کہوں گا کہ بیٹا آپ یہ سیکھیں، لیکن لائف میں تھوڑا سا وقت نکالیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ کیا کرنا ہے۔ مثال لیجئے، میرے پاس لیپ ٹاپ ہے، اس کی ونڈو کرپٹ ہو گئی ہے، میں لے کے جا رہا تھا تو بیٹا کہنے لگا بابا مجھے دے، میں 1 منٹ میں آپ کو کر دیتا ہوں۔ میرا بیٹا اتنا سیکھ گیا ہے
کیا میں نے اپنے بیٹے کو اتنا سکھایا کہ قبر کے اندر 2 ونڈوز ہیں، اگر جنت والی ونڈو کرپٹ ہو گئی اور جہنم والی ونڈو اوپن ہو گئی تو میں کیا کر پاؤں گا؟ اس کو ڈیلیٹ کر کے میں اس ونڈو کو کیسے آج کرنا ہے تو آج انسٹال کیجئے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، قرآن نے وضاحت کر دی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں سے پہلے تمہیں اس کا شعور نہیں، وقت نہیں ہے، تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کچھ اگلا بھی بنا لو، ڈبل اکاؤنٹ ہے تمہارا سسٹم، ایک ہی دنیا کی جیب بھرے جا رہے ہو۔ بچہ 1 ویلنگ کرے، 2 پہیوں پہ موٹر سائیکل نہ چلائے تو فکر ہوتی ہے، اور تم 1 ویلنگ کرتے جا رہے ہو، صرف دنیا صرف دنیا صرف دنیا۔ اگلے 14 جہان کس نے گزارنے ہیں؟ وہ تم ہی نے گزارنے اور اکیلے گزارنے ہیں، اس کے لیے کچھ کر لو۔ تو جب ہم قرآن مجید کو اس انداز میں پڑھتے ہیں تو ایک اچھا انجینئر، ایک اچھا ڈاکٹر، اچھا دیکھیے ہمیں یہ خبر دی گئی ہے اور یہ خبر صادق و مصدوق کی ہے کہ اگر بندے کی حساب و کتاب میں، آڈٹ میں، احتساب میں معاملہ مناسب نہ ٹھہرا تو قبر کے اندر گرزیں پڑنی ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، ہمیں یہاں دنیا میں کوئی پتھر مار دے، چوٹ لگتی ہے کہ نہیں؟ ہم اس کے لیے پین کلر لیتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں۔ تو قبر میں اللہ نہ کرے ایسی حالت ہوئی، پورے فیصل آباد کے ڈاکٹرز آپ کے شاگرد ہوں، آپ کی قبر پہ آ کے آپ کو کوئی پین کلر نہیں دے سکتے، آپ کو کوئی انجیکشن نہیں لگا سکتے، تو وہاں آپ کی اپنی جان پہ گزرنی ہے، تو اس کا سامان پہلے کر کے جائیں کہ وہاں بندہ تکالیف سے بچے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس قرآن نے بڑی سادگی کے ساتھ دین اور دنیا دونوں کو اکٹھا کیا ہے۔ آپ فوج میں جانا چاہتے ہیں، ضرورت ہے ہماری، جائیں۔ آپ سیکیورٹی گارڈ بننا چاہتے ہیں، ضرورت ہے ہماری۔ پولیس بنیادی ضرورت ہے ہماری، ہمارے جو اندر کے معاملات ہیں ان سب کو اس نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے، بیرونی معاملات کو جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے جا کر کے سرحدوں پہ فوج نے۔ آپ جائیں، بہترین فوجی بنیں، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پہ جائیں، چیف آف آرمی سٹاف بنیں، لیکن اتنا دل میں ضرور ڈر رکھیں، آج میرے پاس طاقت کا درہ ہے، قوت ہے، اگر میں نے اس کا غلط استعمال کیا تو کل میرا احتساب ہونا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم لے لو اور پتہ کر لو کہ میں اپنے اختیارات کو، مجھے چوکیدار بنایا گیا ہے، مجھے پہرے دار رکھا گیا ہے، مجھے نگران مقرر کیا ہے، تو میں کس حد تک چل سکوں، کیا میرا دائرہ کار ہے، میں نے کس سسٹم تک چلنا ہے۔ جس وقت میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کروں گا تو یقیناً وہ میری قبر، وہ میرا وہاں پہ پہرا، کیونکہ پوری دنیا کے سیکیورٹی گارڈ مل کے، پولیس مل کے، فوج مل کے آپ کو وہاں بچا نہیں سکے گی اگر پکڑ لیے گئے تو یہ احتساب کا ڈر قرآن مجید پیدا کرتا ہے۔ جب ہم پڑھ کے قرآن کے اوپر سے گزر جائیں تو کیا فائدہ؟ اسی طرح کسی شعبے کو لے لیں، آپ فزکس کو لے لیں، میٹر کو لے لیں، مادے کو لے لیں، مٹیریل کو لے لیں، پاور کو لے لیں، ہماری مجبوری ہے، ہم نے اس کو لینا ہے۔ اللہ نے ہمارے پوری کائنات کا پتہ پتہ سولر پینل بنایا ہے، ہمارے بال جو ہیں یہ سولر پینل ہے، یہ دھوپ کو لیتے ہیں، طاقت کو لیتے ہیں۔ آپ نے کبھی پتہ کیا کہ ڈیلی سورج سے کتنے منوں ٹنوں جو ہے وہ پاور لی جا رہی ہے، لیکن اس کو کون بھر رہا ہے؟ وہ اللہ ہے، جو اتنا بڑا رب ہے، جو اتنا بڑا مالک ہے۔ میں علم نجوم سیکھوں، مجھے کسی نے نہیں روکا، قرآن کہتا ہے سیکھ، لیکن تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میں نے جنگلوں میں جہاں لوگوں کی وائرلیس سسٹم جواب دے جائیں، میں نے وہاں یہ علامتیں رکھی ہیں، پہچان رکھی ہیں جہت کے لیے، یہ آسمان کو سجانے کے لیے، اور ان کا مقصد شیاطین کو جو ہے اس سے دور رکھنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ اس سے یہ مقصد نکال رہے ہیں کہ علم نجوم کو جان کے آپ پتہ لگائیں کہ میرے مقدر کا ستارہ کہاں ہے، تو میں معذرت کروں گا، قرآن کہتا ہے یار یہ زیادتی کر رہا ہے تو، اپنے ساتھ بھی لوگوں کے ساتھ بھی۔ اگر تو علم نجوم سیکھ کے یہ بتاتا ہے کہ ہاتھ کی لکیریں، تو علم الاجسام پڑھ، علم الابدان پڑھ، علم النفس کو لے، تیرا رب تجھے بتائے گا وفی انفسکم افلا تبصرون۔ کیا میڈیکل سائنس حیران ہو کے نہیں کھڑی کہ باپ کے ایک پانی کے قطرے میں 30 لاکھ میرے بہن بھائی موجود ہوتے ہیں جو دنیا میں آنے کو تیار ہوتے ہیں، اور اللہ نے کرم کیا ہے، قرآن بول رہا ہے، حدیث پاک کہتی ہے کہ ان میں سے 29,99,999 کو رب مروا کے، کل کروا کے، ختم کروا کے مجھے چنتا ہے۔ جو رب مجھے اتنے لاکھوں میں سے نکال کے لاتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ دنیا میں آ کے مجھے سنبھال نہیں سکے گا؟ اسے مجھ سے کچھ نہیں چاہیے،
وہ میرے جسم کے معاملات کو نہیں جانتا ہے۔ جس نے مجھے سینے میں ایک دل دیا ہے، ایک دفعہ پمپ کرے نا یوں صرف ایسے ہی دنیا کے 2.5 چکر لگاتا ہے۔ بچے کے اندر 90,000 اور بڑے کے اندر 1,00,000 تک یہ خون کی نالیاں رب نے بچھا رکھی۔ میڈیکل سائنس کا تسلیم کرنا ہے، ایک دفعہ پمپ کیا ہے 1,00,000 کلومیٹر دنیا کے 2.5 چکر لگا کے آ گیا ہے۔ جس نے اس دل کو اتنی طاقت دی ہے، اس نے دل بنانے کا کوئی مقصد بھی رکھا ہے؟ ہاں رکھا ہے، تیرے دل کی دھڑکنیں میرے تابع ہوں، اس دل میں تیرے اندر ایک ڈر ہو، خوف ہو، لوگوں کے حقوق کی پاسداری ہو، بڑوں کا وقار ہو، برابر والوں کے لیے ایثار ہو، چھوٹوں کے ساتھ پیار ہو، تو ایک مفید انسان بنے، قاتل نہیں، ڈاکو نہیں، جو تیرے دل کے خلاف جائے، جو ظلم کرے، ایسے نہیں، ایک بہترین انسان اور اس میں انسانیت پیدا کرنے کے لیے قرآن نے جو رخ دیا ہے، تم اپنی باڈی کو دیکھیں۔ لیکن اگر ہم فقیروں اور ان بیچاروں کو جا کر کے مجبور ہو کے ہاتھ دکھا دیتے ہیں، زمانے سے چلا آ رہا ہے، لوگ دکھاتے تھے، مسیحا سمجھتے تھے کہ یار میرا ہاتھ دیکھ کے بتا دے میرا کاروبار چلے گا کہ نہیں چلے گا، میری شادی ہو سکے گی کہ نہیں، کامیاب ہوگی کہ نہیں، وہ میرا ہاتھ دیکھ کر کے مجھے بتاتا ہے۔ تو ایمان بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں، قرآن بھی ہے کہ نہیں؟ ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اب جس بندے کے ہاتھ نہیں ہے، میں اس کی 4 شادیاں دیکھ رہا ہوں، تو کیا اس کی کہیں لکیر لگی ہوئی ہے؟ اسی طرح علم النجوم جس مقصد کے لیے بنا تھا، اس کو حاصل کریں آپ، اس سے فوائد دیں، ٹیکنالوجی دیں، دنیا کو ضرورت ہے، صرف مسجد مدرسے میں بیٹھ کے گزارا تو نہیں ہونا، لگائیں اپنے بچوں کو کام پہ، دیں ان کو مہلت، ان کا ساتھ دیں، لیکن انہیں کہیں کہ بیٹا 23 گھنٹے دنیا پڑھو، 1 گھنٹہ رب کو بھی دو، حلال حرام کی پہچان کر لو۔ مثلا پتھروں کا ایک مستقل کام ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے جگہ جگہ پہ ضرورت پڑتی ہے، تو یہ پتھر کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ وہی ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے۔ ہیں دونوں پتھر، ایک میرے پاؤں کے نیچے ہیں بیت اللہ میں، اور ایک پہ میری کوشش ہے کہ میں وہاں لب رکھ دوں۔ یہ مقدر کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے، لیکن یہ میری قسمت کے فیصلے کر سکتے ہیں؟ نیور۔ یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو، میں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتے، جو اپنی کروٹ نہیں لے سکتا وہ میرے حالات بدلے گا۔ ان چاند ستاروں سے کیا پوچھوں کب دن میرے پھرتے ہیں، یہ تو بیچارے خود ہیں بھیکاری، ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں۔ تو لہٰذا نالج کی بیس پہ، علم کی بیس پہ، عمل کی بیس پہ، معرفت کی بنیاد پہ، حقیقت کی بنیاد پہ، ریالٹی پہ آ کے جب کتاب اللہ کو آپ کھولیں گے تو آپ کی زندگی بدلتی چلی جائے گی، حلال حرام کا پتہ چلتا جائے گا، اور آپ ایک فطرت والے دین پہ آ جائیں گے۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت پوری دنیا ڈاما ڈول ہے۔ سود کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو سودی معاشرہ ہوتا ہے نا، یہ امبیلنس رہتا ہے، کبھی اس کے اندر استحکام نہیں آتا۔ میرے پاکستان کے اندر باقی لوگوں کو چھوڑ دیں، اس وقت جتنا پریشان کاروباری طبقہ ہے شاید ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ بیچارے راس کھانے پہ آ گئے ہیں، پریشان ہیں، کیا لگانا ہے، کیا کمانا ہے، کیا بچنا ہے، کیا نہیں ہے۔ لوگ ہجرت کر گئے ہیں، مائیگریٹ ہو گئے ہیں یہاں سے۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ صرف وہ سود جس کے ہم نیچے دبے ہوئے ہیں، وہ قرض منع کر دیا تھا، اللہ نے قرض حسنہ دیا تھا، آلٹرنیٹ دیا تھا، مگر ہم نے وہ نہیں لیا۔ ہم نے سود در سود اپنے آپ کو لے کے کامیابی کے ساتھ نکلنا چاہا، لیکن ہم نے سمندر کی لہروں کے اندر کاغذ کے چپوں کے اوپر تیر کر کے ہم نے کہا کہ ہم باہر آ جائیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے بھور کو روند کے موتی کما لیے تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر، کتاب اللہ میں اتر کے دیکھو، یہ بتائے گا۔ جن لوگوں نے سود چھوڑا، میرے محبوب پہ کتنا سود تھا آپ کو پتہ ہی۔ حضرت عباس جو تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ پورے حجاز میں حتیٰ کہ شام تک ان کا سود جاتا تھا، قرض پہ پیسے دیتے تھے، بہت بڑے مہاجن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا کہا؟ میں سب سے پہلے اپنے خاندان میں اپنے چچا عباس کے لین دین میں جہاں بھی قرض میں سود ہے سب ختم کرتا ہوں، نہ سود دیا جائے گا نہ سود لیا جائے گا، جو راس المال ہے صرف وہ لٹایا جائے گا اور اسی کی ڈیمانڈ کی جائے گی۔ آپ دیکھیے اس کے بعد اسلام نے پھر جو ترقی کی ہے
کہ دینے والے تو تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا، صرف زکوٰۃ کے اوپر بیس کروایا اور قرض حسنہ پہ رکھا، لوگوں کے اندر خیر کا پہلو آ گیا۔ اور جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں، یورپ ڈاواں ڈول ہے اس وقت، پورے یورپ کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، آج ان کا جا کے آپ کو آئی ڈی کارڈ چیک کریں، اس میں والد کا خانہ نہیں ہے، باپ کا نام آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملتا؟ کئی ملکوں کے اندر بڑی سختی ہے کہ آپ ان کے والد کا نام نہ پوچھیں، وہ بچہ ڈپریشن میں جا سکتا ہے، وہ جوان، کیونکہ اس کی ماں اسے نہیں بتا سکی کہ اس کا ابو کون ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جتنی فلمیں، جتنے ڈرامے، جتنی سیریلز ورلڈ میں بن رہی ہیں، خاندان کو توڑنے کے لیے بن رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاق کے اندر وہ لوگ ہمیں صرف فن دے رہے ہیں؟ کیری آن جٹا کا ٹاپک کیا ہے کہ کسی رشتے کی سمجھ ہی نہ آئے، کون کس کے ساتھ ہے، اس کی اس کے ساتھ، اس کی اس کے ساتھ، تیری میرے ساتھ، میری تیرے ساتھ، ایسا چکر چلے کہ پتہ ہی نہ چلے کون کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دی ہے صرف پنجابیوں کی، آپ اردو میں آئیں، انگلش میں آئیں، باقی سبجیکٹس میں آئیں، آ کر کے چیک تو کریں لکھا کیا جا رہا ہے، دیا کیا جا رہا ہے، ڈرامے کس بنیاد پہ بن رہے ہیں، کتنے کتنے رشتے کہاں کہاں الجھنے سلجھنے ڈالی ہوئی ہیں۔ اسلام کہتا ہے نہیں، اعلنوا النکاح فی المساجد، چھپ کے چوری کے تعلقات نہیں رکھنا، جو کرنا ہے اعلانیہ، اور گواہ کن کو بنانا ہے؟ 2 عادل لوگ، عام گواہ نہیں، شاہدین عدلین، جو سوسائٹی میں معزز ہیں، جن کی بات سنی جاتی ہے، جن کی بات مانی جاتی ہے، جو صاحب کردار ہیں، ان کو آپ نے گواہ بنانا ہے۔ اچھا جی، گواہ لگ گئے، ایجاب و قبول، حق مہر، اعلان کس لیے ہے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ فلاں کی بیٹی، فلاں کا بیٹا، یہ آپس میں تھرو پراپر چینل ان کی اولاد حلالی ہے، ان کا نسب حلالی ہے، ان کے بچے حلالی ہیں، شک اور شبہ نہیں ہے۔ کیوں عدالت کے نکاح کو برا کہا اسلام نے؟ کیوں بغیر ولی کے بیٹی کو رخصت کرنے سے منع کر دیا اسلام نے؟ یہی وجہ تھی۔ اور آج اللہ کا شکر ہے، میرے اور آپ کے ہاں مجھے خبر ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ 100 رشتے کو جانتا ہے۔ وقت نہیں، وگرنہ میں ابھی آپ کو پورے کروا دیتا کہ کس طریقے سے 22 رشتے کم از کم ددیال کی طرف سے، حالانکہ یہ 30 سے اوپر بنتے ہیں، اسی طرح 22 رشتے کم از کم ننیال کی طرف سے، اور 22 ہی رشتے سسرال کی طرف سے۔ ایک سوسائٹی میں یہ 66 رشتے، ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو ان کے ساتھ ہم ڈیل کرنا سکھاتے ہیں، اور اسلام بتاتا ہے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں۔ یہ میرے رحم کے رشتے ہیں، ان بیچاروں کو یہی پتہ نہیں کہ میرے رحم کے، ماں کے رحم کے اندر میں پیدا ہوا تو میرا باپ کون تھا۔ پتہ ہے پرابلم کہاں ہے؟ 3 سوچیں لڑ رہی تھی۔ پہلی سوچ یہ تھی کہ عورت فتنہ ہے، سارے مذاہب نے لکھا ہے، آپ رشینز کو پڑھیں، رومنز کو پڑھیں، آپ امریکنز کو دیکھیں، بڑے بڑے تھنک ٹینکرز کے خیالات لے کر کے ہیں، وہ سارے کہتے ہیں کہ عورت شیطان کا پھندا ہے، فتنہ ہے، اس سے جتنا بچ سکتے ہو بچو۔ اور ہم عورت کو قرآن کا کورس کروا رہے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا رہے ہیں کہ اگر آزمائش آئی ہے تو عورت میں، لیکن اگر یہ اچھی بن جائے تو پھر خیر و متاع الدنیا، ساری دنیا کے بہترین مال اکٹھے کر لیے جائیں، ایک اچھی بہن، بیٹی، بہو، بیوی اور ماں کا مقابلہ کوئی عورت نہیں کر سکتی۔ مگر وہ کیا کہتے ہیں؟ اس سے بچو۔ بچنے کے لیے مردوں نے رستہ نکالا کہ یہ شیطان کا اعلیٰ کار ہے، لہٰذا اس سے بچو، الگ رہو۔ وہ راہب بن گئے، جنگلوں میں چڑھ گئے، پہاڑوں پہ چڑھ گئے، جنگلوں میں گھس گئے، صحراؤں میں نکل گئے، وہ دریاؤں کے کنارے جا کے بیٹھ گئے، سوسائٹی چھوڑ دی۔ اسلام نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام، ہمارے ہاں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مرد اور عورت ہم نے کسی مقصد کے لیے بنائے، پاکیزہ نسل کے لیے بنائے، یہ تمہاری فصل بھی ہے، تمہاری اصل بھی ہے، والدین اصل ہیں، بیوی فصل ہے، بچے نسل ہیں، تو ہم نے تمہارے اندر جو خواہش رکھی ہے، رغبت رکھی ہے، یہ جائز طریقے سے نکاح کے ذریعے پوری کرو۔ دوسری طرف کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہونا۔ عورت پیچھا کرتی کرتی ان کے جہاں راہب بیٹھے تھے وہاں پہنچ گئی، کلیسوں میں چلی گئی۔ یورپ یہ جنگ لڑا ہے، کوئی تھوڑی نہیں لڑا، 500 سال لگاتار جنگ لڑا ہے، کلیسے کی اور باہر کی فضا کی جنگ تھی۔ عورتیں پیچھے پہنچ گئی، انہوں نے کہا ہم نے بھی بیٹھنا ہے، ہم نہیں اللہ کی بندی بن سکتی، ننداسیاں نہیں بن سکتی۔ وہاں اندر اندر رابطے ہوئے، بچے پیدا ہوئے، پھر ان کو حرامی کہا گیا۔ بچے تو حرامی نہیں تھے، حرام کا فعل تو بڑوں کا تھا، اور لیبل لگا دیا گیا بچوں پہ، لہٰذا اگلی تحریک نے جنم لیا۔ پہلی تحریک تھی کہ عورت ہونی نہیں چاہیے،
انہوں نے کہا کہ عورت پیچھا نہیں چھوڑتی، لہٰذا آپریٹ کروا لیا جائے، مرد جو ہے وہ ہیجڑا بن جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تب سے یہ تحریک چلی ہے، مگر کامیاب ہوئے، فصل ختم ہو گئی۔ اب لوگوں کو کیوں مائگریشن کروانا پڑی اپنے ملکوں میں کہ پابندیاں لگا لگا کے قانون فطرت کو توڑا گیا۔ آج انسان پورے نہیں ہیں وہاں پہ، زمینیں ہیں، کام کرنے والے نہیں ہیں، انہیں بلوانا پڑتا ہے۔ ایک طرف یہ انتہا تھی، دوسری طرف یورپ نے باہر دوسری انتہا اپنائی۔ انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے یہ عورت بنائی ہے تو کسی مقصد کے لیے بنائی ہے، مرد بنایا ہے تو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، یہ اعضاء بنائے ہیں تو کسی مقصد کے لیے، لہٰذا کوئی بین نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ سامنے چھوٹا بچہ ہے تو کوئی پرواہ نہیں، جوان ہے تو کوئی پرواہ نہیں، بڑا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، چوک چوراہا ہے، آپ کسی بلڈنگ میں ہیں، ہاسپیٹل میں ہیں، تعلیمی ادارے میں ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ پبلک پلیس پہ ہیں، تو آپ اپنی سیکس پاور کا اس کا ڈر ختم کر دیں، اس کو نارمل لے آئیں، اس کو ایزی کر دیں۔ انہوں نے کر کے دیکھا، ایک طرف حرام کے بچے جنم لے رہے تھے، دوسری طرف ان بچوں نے جنم لیا جن کے باپ کا ہی پتہ نہیں ہے، ماں بیچاری بتا نہیں سکتی۔ اب آئیے اسلام کی طرف۔ اسلام نے کیا کہا کہ ہم اس جائز طاقت اور قوت اور شہوت کو تمہارے لیے حلال بنا رہے ہیں، لیکن نکاح کے ذریعے۔ الحمدللہ پوری ورلڈ میں آج نکاح والے ہی کامیاب ہیں، انہی کی عزت ہے، انہی کی آبرو ہے، انہی کا وقار ہے۔ تو قرآن مجید کو معمولی مت سمجھیں، اس کو اپنی زندگی کے جس بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے آپ کو بڑا ایزی کر دے گا۔ مثال کے طور پہ میں پیدا ہوا ہوں ایک گھر میں نے آنکھ کھولی ہے، میرے گھر کے اندر منظر دیکھا ہے کہ میرا ددیال دیوبندی ہے، میرا ننیال بریلوی ہے، جہاں میں پڑھتا ہوں میرے یار بیلی سارے شیعہ ہیں، کمیونٹی کے اندر ہمارا یہ مکسچر ماحول ہے۔ میں کیا کروں؟ میں نے 1.25 لاکھ ظاہری اور باطنی بزرگوں کی درباروں پہ زندگی گزاری ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ دوسرے کو سارے کافر کہہ رہے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کو جب کھولا تو جواب ملا، تجھ سے کہیں بھی فرقے کا سوال ہم نہیں کریں گے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ نام تم نے اور تمہارے وڈیروں نے رکھے ہیں، یہ رب نے آسمان سے کوئی نہیں اتارے۔ نہ زندگی میں سوال ہوگا، نہ قبر میں سوال ہوگا، نہ نشر میں سوال ہوگا، نہ حشر میں سوال ہوگا۔ پوچھا جائے گا تو صرف تو کس کا بندہ تھا، خالق کس کو مانتا تھا، تو کس کا امتی تھا، دین کی خبر کس سے لیتا تھا، اور تیرا دین کیا تھا۔ یہ 3 موٹی موٹی چیزیں، ان کے اوپر قرآن مجید کو پڑھ کے جب چلے، اللہ کا شکر ہے، پھر نہ ددیال کی فکر، نہ ننیال کی فکر میری قبر میں، نہ میرے یاروں نے جانا ہے، میں نے اکیلے جانا ہے۔ تو میں کیوں پھر یہ رسی پیٹتا پھروں؟ مجھے کتاب اللہ کو لے کر کے ایسا مسلم بننا ہے کہ جس پہ رب بھی راضی اور رسول بھی راضی ہو۔ رضیت باللہ ربا، میں رب کی ربوبیت پہ راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا مالک ہے۔ وبالاسلام دینا، اللہ نے مجھے اسلام دیا ہے، کوئی چھوٹی قسمت ہے میری؟ 4200 ازم کام کر رہے ہیں، اور اللہ نے مجھے نبی آخر الزماں کا امتی بنایا ہے، اور میں اپنے مقدر پہ راضی ہوں کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے۔ گندی نالی کا کیڑا بنا دیتا تو میں کیا کرتا؟ مقدر پہ بھی راضی، قسمت پہ بھی راضی۔ نصیب مجھے خود بنانے ہیں کہ مجھے اپنے والدین کی اطاعت بھی کرنی ہے، فرما برداری بھی کرنی ہے، حقوق کی پاسداری بھی کرنی ہے، مجھے اپنے استاذ کا بھی لحاظ رکھنا ہے، مجھے اپنے ہمسائے کا بھی خیال رکھنا ہے، مجھے اپنی ذات کا بھی لحاظ رکھنا ہے، مجھے اپنی قبر بھی دیکھنی ہے، دنیا بھی دیکھنی ہے اور عقبہ بھی دیکھنی ہے۔ جب میں ہر پہلو سے اپنے آپ کو سیکیورٹی میں، ہم اپنے گھر کو چاروں طرف سے سیکیور دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں ان آبادیوں میں آگے آپ اتنے شہروں کو چھوڑ کے کہ ماحول بھی ہو، کھلی فضا بھی ہو اور سیکیورٹی بھی میسر ہو؟ تو اسی طرح آپ سیکیور دین کے اندر رہ کے، سیکیور دنیا کما کے اس جہان سے آگے سیکیورٹی کے ساتھ جا سکتے ہیں، میں بھی جا سکتا ہوں۔ تو یہی قرآن کی تعلیمات ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس کی طرف بڑھیں، اور یہ میرا مشورہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں بھی جاؤ، قرآن مجید پاکٹ والا لو، ترجمے والا لو، سائڈ ٹیبل پہ رکھو، ایک آیت پڑھو، زیادہ نہیں پڑھا جاتا، صرف ایک آیت پڑھ لو۔ ہم نے ایک سفر شروع کیا تھا، افریقہ کا ایک نوجوان تھا، کہنے لگا سر اتنے سال ہو گئے ہیں یہاں آیا ہوں، قرآن کو کھولتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں، کیا پڑھوں گا کیا نہیں، کوئی ایک ٹاپک نہیں، تو قرآن پڑھنا ہے۔ میں نے کہا میرے پاس بھی ٹائم نہیں، تو کہنے لگا جی ایک آیت تو آپ بھیج سکتے ہیں۔ ایک آیت کا ہم نے سفر شروع کیا تھا، اردو میں اور انگلش میں۔ آپ یقین کریں اس وقت لاکھوں لوگوں کے اندر ڈیلی وہ جا رہی ہے، اور ہر شخص اپنے اپنے مجموعے کو آگے بھیج رہا ہے، اور لوگ ڈیلی اس کو پڑھتے ہیں۔ ایک آیت، صرف ایک آیت، کوئی زیادہ وزن نہیں ہے۔ عربی عبارت کیا ہے پڑھ لی، اردو میں ترجمہ کیا ہے، انگلش جانتا ہے دیکھ لی،
لفظی ترجمہ ساتھ ہے، چھوٹا سا مختصر اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا اختصار کہ اللہ آپ سے کہنا کیا چاہتے ہیں، ڈیمانڈ کیا ہے، حکم ہے یا نہیں ہے، اور پھر وہ لوگ لکھ کے ترجمے کر کے ہزاروں لوگ اس کو واپس بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، باقی زندگی کے بھی سیٹ اپ چلتے ہیں۔ تو اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو قرآن کے ساتھ اپنا تعارف رکھیے، کیونکہ قبر میں اس نے آپ کا وکیل بننا ہے، یہ دنیا کا دلیل ہے، دنیا کی گواہی ہے، دنیا کی رہنمائی ہے، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن یہ وکیل ہے، اس وکیل کا اہتمام کر کے جائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہمارے معاملات کو اچھا کر دے، ہمارے بچوں کو ایسا بنائے، کیونکہ دنیا نا اس وقت الحاد کی طرف بڑھ رہی ہے، مقابلہ صرف قرآن کرتا ہے، باقی دنیا کی کوئی بک نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، وائنڈ اپ کرتے جی، 40 پہ اذان ہے جی۔ یہاں مجھے ایک مثال دینی ہے۔ آج کل نا ہمارے بچوں میں، آپ آئیں کسی یونیورسٹی میں، آپ آئیں کسی بھی ادارے میں جو دنیا داری کا ادارہ ہے، وہاں لوگ پتہ ہے کیا شکار لگا کے بیٹھے، آپ کو پتہ ہی نہیں، ہم بچے بھیج دیتے ہیں۔ ہماری بکس کے اندر، میرا چھوٹا بیٹا محمد ہے، بک پڑھ رہا ہے، آکسفورڈ کا نصاب ہے، انگلش میڈیم میں اس نے رکھا ہوا ہے، آگے ٹیچر پڑھا رہے ہیں، بک کھلی ہوئی ہے، اور بیسک ہے بالکل بک، جیسے نہیں ہم پڑھتے تھے الف انار ان کے دور میں، اے فار فلاں ایسے، تو وہاں ایف فار فنگر لکھا ہوا ہے، اور آگے پتہ ہے نشان کیا بنا ہوا ہے، تصویر کیا ہے، یہ والی ایف فار فنگر۔ میرے سر سے دھواں نکل گیا، کانوں سے دھواں، کہ یار میرا بچہ چھوٹا سا، میں نے اس کا نام اپنے محبوب کے نام پہ رکھا ہے، عزت ہے، میں اتنی مہنگی فیسیں دے رہا ہوں، میں نے ساری دنیا کو چھوڑ کے ان کا نصاب چنا ہے، اور یہ میرے بچے کو لواطت سکھا رہے ہیں۔ ایک طرف ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، بچے بچے بچے، ان کو چائلڈ کا خیال رکھا جائے، تو یہ دو رخیاں ہیں ان لوگوں کی جو مجھے سمجھنی ہے۔ میں نے دوسری طرف رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یہ انگلی دور جاہلیت میں گالی کے لیے استعمال ہوتی تھی، اس کو سبابہ کہتے تھے، سب و شتم آپ نے لفظ سنا ہوگا، سبابہ، گالی دینی ہوتی نا کہ آپ کے بزرگ ایسے، تو ایسے، تیرے والدین ایسے، تیرے خاندان ایسے، تیریاں 7 پیڑھیاں ہیں، تو یہ انگلی کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی فوری اس انگلی کا نام بھی بدل دیا، کام بھی بدل دیا، کہا آج کے بعد یہ سبابہ نہیں ہے، یہ سباحہ ہے، تسبیح بیان کرے گی۔ دائیں ہاتھ کی انگلی، شہادت کی انگلی، جو بھی تسبیح شروع کرنی ہو دائیں ہاتھ سے شروع کرنا، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اچھا کام بائیں ہاتھ سے نہیں ہوتا، سبحان اللہ بھی یہیں سے، الحمدللہ بھی یہیں سے، اللہ اکبر بھی یہیں سے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی یہیں سے، دائیں ہاتھ پہ گنو۔ اب شہادت کی انگلی تشہد میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں، شہادت بیان کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے میں نے شروع میں شعر پڑھا تھا، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ علم بہت پڑھ گئی ہے دنیا، پی ایچ ڈی کر کے اگر ابو سے بولنے کا طریقہ نہیں آیا، ماں جی سے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آیا، ان کے سامنے نظریں جھکا کے کھڑے ہونے کا اگر میں انداز نہیں سیکھ سکا، تو میرا علم میرے لیے گلے کا پھندا ہے۔ تربیت میرے مصطفیٰ نے ایسی بدلی، 1400 برس ہو گئے، آج بھی یہ سباحہ ہے۔ اور پھر میرا بچہ محمد ہو کے دنیاوی نظام میں جا کے الہاد میں ایف فار فنگر پڑے، تو پھر مجھے شرم آنی چاہیے کہ میں نے اپنے بچوں کی خبر نہیں رکھی۔ لوگ کیا پڑھا رہے ہیں، لوگ بتا کیا رہے ہیں، ایک جملے کے اوپر بات ٹھہری ہے۔ ہمارا جو جغرافی ہے نا، اس میں پہلے چیپٹر میں بھی کائنات کا وجود، اس میں ٹیچر پڑھا رہا ہے، اور ہمیں خبر بھی نہیں ہمارے بچے اغوا ہو رہے ہیں۔ ہاسپیٹل سے اغوا ہو تو ہم بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، مگر جوان بچے، محنت ہماری، پیسہ ہمارا، دولت ہماری، قرآن سے غافل، پتہ ہی نہیں۔ بچے کو پڑھایا ہوتا تو پتہ ہوتا۔ 72 بچوں کی کلاس ہے، 72 بچوں کی، اور ٹیچر نے یہ بات کہی ہے، بیٹا آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ یس سر۔ بیٹا آپ لوگوں کو وہ سامنے درخت نظر آ رہے ہیں؟ جی سر۔ بیٹا ہیں تو دکھ رہے ہیں؟ جی سر۔ واقعی ہیں تو دکھ رہے ہیں۔ بیٹا آپ لوگوں کو یہ کلاس روم کی دیواریں نظر آ رہی ہیں؟ یس سر۔ بیٹا ہیں تو دکھ رہی ہیں، یہ ڈور نظر آ رہا ہے، ونڈو نظر ہے، کرتے کرتے اچانک سوال داغتا ہے، بیٹا آپ لوگوں کو اللہ نظر آ رہا ہے؟ بچے مسلمانوں کے ہیں، اللہ نظر آ رہا ہے؟ نو سر۔ بیٹا ہوتا تو دکھتا نا۔ دیکھیے کتنی گھٹیا اور چھوٹی سوچ، مگر بچوں میں زہر اثر کر گیا۔
ان میں سے ایک بچہ جو کسی ایسے لیکچر میں بیٹھا تھا، کہیں اس نے درس لیا تھا، کسی مدرسے سے جڑا ہوا تھا، کیا اہمیت ہے قرآن کی، اس نے کچھ پڑھا ہوا تھا، اٹھ کے کھڑا ہوا کہنے لگا سر اتنی زندگی گزر گئی ہے، اتنی خوبصورتی سے کسی نے سبق نہیں پڑھایا جتنا آج آپ نے پڑھایا، سمجھ آ گئی ہے، یہ چیزیں دکھ رہی ہیں تو دکھتی ہیں۔ اگر اجازت ہو تو میں بھی 2 منٹ کے لیے آپ کی حمایت میں ایک بات کر دوں بھائی۔ تو سر خوش ہوئے کہ میری بات سمجھ آ گئی ہے، اور اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور یہ مولوی ٹائپ لگ رہا ہے، تو جے مولویاں نو سمجھ آ گئی تو باقیاں نو تپے سمجھا لیا سی، یہی تے اڑیل ہوندے نا۔ کھڑا ہوا کہنے لگا گائز سر نے کتنی پیاری بات کی، آپ چاہے دیکھیں سر کے بوٹ ہیں کتنے پیارے ہیں، پالش کیے ہوئے ہیں، دکھ رہے ہیں نا؟ کہا ہاں ہیں تو دکھتے ہیں، پینٹ شرٹ ٹائی کرتے کرتے سر کا سر نظر آ رہا ہے؟ کہا ہاں، کہا ہے تو دکھتا ہے۔ کہا گائز سر کی عقل نظر آ رہی؟ کہا نو، کہا ہوتی تو دکھتی۔ وہ جو بیچاری خود نہیں دکھتی وہ فیصلے کرے گی اٹھ کے کہ جو نہیں دکھتا وہ نہیں ہوتا۔ کس نے کہا کہ جو نہیں دکھتا وہ نہیں ہوتا؟ لیکن الہاد ڈال دیا۔ اب اتنی سلو پوائزننگ جو کی جا رہی ہے، زہر جان بوجھ کے جسم میں اتارا جائے یا لاشعوری میں کھایا جائے، میدا واش کر لیا جائے تو ٹھیک، وگرنہ موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ جن کو کچھ نہ کچھ بسکٹ کھلا دیتے ہیں تو پہلا علاج ہے میدا واش کریں، تو ذہن بھی واش کریں، اپنے بچوں کے پیچھے خبر رکھیں، انہیں پڑھائیں دنیا، انہیں دلوائیں علم، سارے سبجیکٹس پڑھائیں، لیکن ساتھ میں چیک اینڈ بیلنس کہ اتنا پتہ ہو کہ اس کے اس سبجیکٹ میں کون سی بات غلط ہے۔ آپ کو پتہ ہے مسٹر چپس ہم پڑھا رہے ہیں، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، کہاں میرے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، جناب ابو بکر کا کردار، جناب عمر، جناب عثمان کا کردار، وہ قرآن مجید کے کریکٹرز جن کے اندر خیر، بھلائی، بہتری، انسانیت۔ اب ایک غلیظ ترین اور بدبو ترین اور گندے ترین انسان کا گندا کریکٹر لکھ کے صرف انگلش کے نام پہ پڑھایا جا رہا ہے، اور وہاں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر اور سیرت کا چیپٹر اٹھا دیا گیا ہے، تو میرے بچے نے کل وہی ماحول ڈھونڈنا ہے۔ کوئی ایجوکیشن ہے، فیمیل ڈھونڈے گا، کسی کا موبائل گرے گا، کسی کو خرید کے دے گا، کسی کے ساتھ یہ ہوگا، پھر آہستہ آہستہ بات آگے بڑھے گی، اور جب وہ بچہ باغی ہو جائے گا پھر میں کہوں گا کہ جناب یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، پھر مولانا کو کہیں گے دم کر دیں، تو پھر جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر باتیں نہیں۔ لہٰذا اپنی تعلیم اور تربیت کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے۔ اگر دھنیا کا تھوڑا سا فلیور سالن کے اوپر دے دیا جائے نا تو سالن کی شکل اچھی نظر آنے لگتی ہے، خوشبودار ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی کو، اپنی دنیا کو، ربنا آتنا فی الدنیا کو، آخرت کا تھوڑا سا اور قرآن کا ذرا تڑکا اور اس کا فلیور لگا کے دیکھیں، آپ کی زندگی پہلے سے خوبصورت بھی ہو جائے گی، حسین بھی ہو جائے گی، اور بالخصوص مائیں جب اپنے بچوں کے ساتھ جڑ کے قرآن مجید کو اس پہ زندگی میں اپلائی کریں گی تو یہ اور بھی بہترین ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق دے، اس دورے کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول کرے۔ جن بہنوں بیٹیوں نے حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن ان کے سینے کی بہار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور سوسائٹی میں رہتے ہوئے نور بنا دے، اور اس کی روشنی میں وہ خود بھی روشن ہوں اور اپنے جو ہے وہ معاشرے کو بھی روشن کریں۔ اور جن اساتذہ نے محنت کی ہے، جن معاونین نے، منتظمین نے اپنا اس میں حصہ ڈالا ہے، اللہ سب کی دام در میں سخن قول فعل عمل شرکت ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضی۔ الہ العالمین تیرے بندے، تیرے بندیاں قرآن کی ایک رشتہ داری اور تعلق اور تعلیم اور تربیت کے حوالے سے مل بیٹھے ہیں۔ اللہ قرآن مجید کو دنیا کے اندر ہماری دلیل بنا دے، آخرت کا وکیل بنا دے۔ اللہ اس کی رہنمائی میں زندگی گزاریں۔ اللہ ہماری دنیا اور عقبہ دونوں جو ہے ان کی اصلاح فرما دے۔ اللہ جتنی کمی بیشیاں ہیں وہ دور فرما دے۔ میرے مالک بیماروں کو شفائیں دے دے۔ اللہ میرے وطن عزیز کی اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما۔ اللہ عالم اسلام کے بچے بچے کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم شرمندہ ہیں کہ جن حالات میں زندہ ہیں، لیکن اللہ تیرے اپنے لشکر ہیں۔ اللہ ہم کمزور ٹھہرے،
الہ العالمین ہم وہاں تک اپروچ نہیں رکھ پا رہے۔ اللہ ان غزہ اور فلسطین کے شہیدوں کے ساتھ جو بیت چکا ہے، اللہ جو زندہ لوگ ہیں ان کی مدد فرما، اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما، اللہ ہمارے جتنے بھی چھوٹے بڑے معاملات ہیں، گھروں کے ہیں، ہسپتالوں کلینکوں کے ہیں، بیماریوں دکھ دردوں کے ہیں، اللہ تجھی سے التجا کرتے ہیں، تو ہی ہمارا معاون اور مددگار ہے۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما۔ اللہ وطن عزیز کے اندر جو مالی اس وقت پریشانی ہے اور غربت کا دورہ ہے، اللہ اس سے نجات دے، اللہ رزق حلال عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔